لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. آپ کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے ائمہ کرام و خطباء کرام، علماء کرام، مبلغین، مدرسین، مفتیان کرام، مشائخ عظام اور دیگر مدرسین کو آپ نے وقت عطا فرمایا. ہم آپ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش فرماتے ہیں. اور میرا آپ سے یہ سوال ہے، یہ ارشاد فرمائیں آپ کو کیسا امام پسند ہے؟ میں ائمہ کرام، علماء کرام، خطباء کرام، مشائخ اعظام اور تمام حاضرین اور ناظرین کا شکر گزار ہوں کہ مجھ غریب کو آپ سننے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں. تو صحیح بات ہے کہ شکریہ آپ کا ہے. تو ہم بولتے رہتے ہمیں کوئی سنے گا نہیں تو پھر ہمارا دل ٹوٹ جائے گا. تو اس لیے سننے والوں کا شکریہ کہ ہمیں سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ سننے سنانے کا ہمیں اجر عظیم عطا فرمائے. مجھے کیسا امام پسند ہے؟ یار یہ سوال تو بہت مہنگا پڑ سکتا ہے. مجھے تو فی سبیل اللہ نماز پڑھانے والا پسند ہے. اب دو جواب. میری پسند بولی تو مجھے صحیح بات کرنی چاہیے نا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کو کہیں کا غالباً حاکم بنانے کے لیے، گورنر بنانے کے لیے وہ تیار کیا کہ آپ فلاں جگہ کے گورنر بن جائیں. تیار جب وہ ہو گئے تو پھر انہوں نے مشورہ مانگا کہ یا امیر المومنین کیا یہ میرے حق میں بہتر ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے. یہ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے احیاء العلوم میں لکھا. تو اس کی وجہ یہ کہ وہ انہوں نے تیار کیا، یہ تو ان کی ضرورت تھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ تیار کیا اس کو. اب وہ انہوں نے تیار تو کر لیا، اب اس نے مانگا مشورہ. تو یہ مدنی پھول یاد رکھیے گا کہ یہ شرعی مدنی پھول ہے کہ جب بھی کوئی مشورہ مانگے تو درست مشورہ دینا واجب ہے. تب چونکہ درست مشورہ دینا واجب ہے تو فاروق اعظم کے ذہن میں جو مشورہ تھا کہ وہ کہ حاکم بننا، قاضی بننا، قوم کا سردار بننا، یہ سب بہت مطلب ہے کہ رسکی معاملات ہیں. قیامت کا حساب اس کے تعلق سے بہت سخت ہے، بہت ہی سخت ہے. تو اس لیے آپ نے مشورہ یہ دیا کہ یہ بہتر تو نہیں ہے اس عہدے کو قبول کرنا. تب یہ کہ آپ نے یہ پوچھا کہ امام آپ کو کیسا پسند ہے، تو میں اپنی پسند میں نے آپ کو بتا دی کہ مجھے فی سبیل اللہ نماز پڑھانے والا پسند ہے. میری صورتحال ایک امام کی حیثیت سے دعوت اسلامی کا سلسلہ شروع ہوا. دعوت اسلامی کی مصروفیات بڑھتی چلی گئی. چھٹیوں پر چھٹیاں، ادھر بیان ادھر بیان. ایک دن میں بعضوں کا 3 بیان کرتا تھا. میں بہت چھٹیاں کر رہا تھا میں. اور میں نے کمیٹی سے عرض کر دیا کہ آپ میری تنخواہ کاٹ لیں، لیکن وہ نہیں، انہوں نے تنخواہ تو نہیں کاٹی. پھر بعد میں میں نے اس کا بھی حل نکال لیا، شرعی مسئلہ جو تھا وہ حل کر دیا. تو یہاں تک نوبت آئی چھٹیوں کی کہ بس وہ چھٹیاں، تو ادھر بھی جانا، اس شہر میں بھی جانا. تو میں 5 وقتہ امامت میں حاضر رہ ہی نہیں سکتا تھا، ورنہ میں امامت پر چھٹیوں کے تعلق سے اتنا سخت تھا. میں اماموں کی ترغیب کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب میری شادی ہوئی میں نے فجر الحمدللہ
اپنی مسجد میں امامت کی تھی میں نے. میرے انور نے حیرت سے کہا تھا کہ تم نے نماز کیسے پڑھائی؟ میں نے کہا الحمدللہ پڑھائی. اچھا، دوسرا اسی طرح نازک موقع، میری ماں کا ہارٹ فیل ہو گیا. میری ماں کی لاش گھر میں پڑی تھی. میں یہ بھی نہیں کہ میری ماں کوئی ایسی بوڑھی ہو گئی تھی جس سے اولاد بیزار ہو جاتی ہے. میری ماں سے مجھے بہت محبت تھی اور میری ماں بھی مجھ سے بہت محبت کرتی تھی. لیکن میں اپنی ماں کی لاش میرے گھر میں تھی اور الحمدللہ میں نماز پڑھانے چلا گیا فجر کی نماز میں. رات کو میری ماں نے 10:15 بجے دم توڑا تھا. میں نماز پڑھانے کے لیے چلا گیا. وہ جمعے کا دن تھا. فجر کی نماز میں نے الحمدللہ پڑھائی اور وہ انوکھی نماز تھی. میں نے رو رو کے پڑھائی تھی. اتنا میں صدمے سے چور تھا، لیکن الحمدللہ میں نے نماز پڑھائی. میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ میں امامت کے معاملے میں اتنا الحمدللہ ایکوریٹ تھا، ڈیوٹیوں کے معاملے میں بہت سخت تھا الحمدللہ. لیکن اب چھٹیاں جو ہو رہی تھی وہ بھی بظاہر دین کے کام کے لیے ہو رہی تھی. لیکن خیر یہ شرن تو اس میں گرفت تھی. عرس سٹ کا چھٹیوں کی شرن اجازت تھی نہیں. اجازت اگر چھٹی کرنا ہے تو پھر اپنا نیمل بدل دے. یہ صورت ہوتی ہے کہ نیمل بدل دے، آلٹرنیٹ دے، اور یا پھر تنخواہ کٹوائے. تو وہاں مؤذن صاحب موجود تھے، لیکن کمیٹی کا مؤذن موجود ہونا یہ الٹرنیٹ نہیں ہے. خود اپنی طرف سے الٹرنیٹ دے کمیٹی کے مشورے سے. اس طرح کا مسئلہ ہے. یا پھر یہ کہ کمیٹی الٹرنیٹ قبول نہیں کرتی، اوکے مؤذن پڑھائے گا تو پھر اب یہ کہ تنخواہ کٹوانی ہوگی، اتنی چھٹیاں وہ کر رہا ہے. بہرحال یہ شرعی مسائل میں نے عرض کیے. تو اب میں نے پوزیشن دیکھی کہ ہو سکتا ہے کہ اب مجھے کمیٹی جواب دے دے، اور ایسی کان میں بھنک پڑی تھی کہ اب کمیٹی تنگ آ گئی ہے میری چھٹیوں سے. میرے سے بدزن نہیں تھی، لیکن ذرا امام جب حاضر نہیں ہوتا تو وہ پریشانی تو ہوتی ہے نا. تو میں الحمدللہ ان کے گھر پہ چلا گیا متولی صاحب کے، ریزائن لکھ کر کہ میری دعوت اسلامی کی مصروفیات بہت بڑھ چکی ہیں اور میں امامت پر اب حاضریاں دے نہیں سکتا، تو اس لیے میں معذرت خواہ ہوں. تو میں نے یوں الحمدللہ ریزائن کر دیا عزت و آبرو کے ساتھ. میں وہاں سے رخصت ہو گیا. اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں جو الحمدللہ میری صورتحال ایک امام کی حیثیت سے، ایک بار میں دعوت اسلامی کے تحت، اب بطور امام نہیں، دعوت اسلامی کے تحت اس مسجد میں بیان کرنے کے لیے گیا. میں جگہ جگہ بیان کرتا ہی تھا. اس مسجد کا بھی دورہ رکھ لیا. ترکیب بنی کہ بھائی آپ کو بیان کرنا ہے، چلو بھائی وہاں چلتے ہیں. میں بیان کرنے گیا. مسجد بھر گئی، مسجد کی گلی بھر گئی. اور اجتماع کے بعد، اس بیان کے بعد، میرے وہاں کے مقتدی یا جو بھی اسلامی بھائی تھے، کوئی بولتا میرے گھر چلو، کوئی بولتا میرے گھر چلو. مانے نہیں مانے. رات کم پڑ گئی، صبح ہو گئی، گھر ختم نہیں ہوئے. اتنے گھروں پر لوگ مجھے لے گئے. یہ تحدیث نعمت کے لیے عرض کر رہا ہوں اور اپنے ان اماموں کی تفہیم کر رہا ہوں کہ جو کمیٹی سے بگاڑ لیتے ہیں، اپنے مقتدیوں کو بدزن کر کے بیٹھے رہتے ہیں. مسئلہ پوچھتا ہے تو جھاڑ دیتے ہیں. اگر اپنی غلطی بتاتا ہے تو اس کے اوپر چڑھائی کر دیتے ہیں کہ میاں ہم نے اتنی کتابیں پڑھی ہیں، تم کیا جانتے ہو مسائل. اس کا مسئلہ یوں بھی ہے، اس کی ایک شک یوں بھی ہے، ایک صورت یوں بھی ہے، ایک صورت یوں بھی ہے، چنی بھی ہے، چنا بھی ہے. ارے واہ، اتنی ہوشیاریاں اس کے پاس کاہے کو کرتے ہو؟ بیچارہ عوام ہے. آپ اس کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ وہ آج اگر اس نے غلط بھی مسئلہ بتایا تو ٹھیک ہے، اس کو محبت سے سمجھا دیں کہ بیٹے دیکھو بہار شریعت میں یا فتح رضویہ شریف میں یا شامی میں یا رد المحتار یا در مختار یا عالمگیری وغیرہ میں تو یوں یوں لکھا ہوا ہے، مگر ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا کیا کہ آپ نے آج مجھے یہ مسئلہ بتایا. اگرچہ آپ کی غلط فہمی ہے، لیکن آئندہ بھی بیٹے اگر میری کوئی غلطی دیکھو تو 2 ٹوک مجھے سمجھا دینا. تو اس طرح کیا ہوگا، اس کے دل کا دریچہ کھل جائے گا آپ کے لیے. آپ اس کے دل کے اندر گھر کر جائیں گے، وہ آپ کا دیوانہ ہو جائے گا. مگر یہ کرنا آتا ہو تو نا، یہاں تو جھاڑ دیتے ہیں، جھاڑ. نے صحیح مسئلہ بھی بتائے نا تو بعض ائمہ کرام ایسے خر دماغ ہوتے ہیں کہ جو مطلب صحیح مسئلہ بتانے والے کو بھی جھاڑ دیتے ہیں کہ آج اس نے صحیح بتایا نا تو اب یہ میں اس کی مان لوں گا نا تو وہ دوسروں کو بولے گا کہ میں نے امام صاحب کو مسئلہ بتایا ہے، سکھایا ہے، تو میں ڈیگریڈ ہو جاؤں گا، میرا امیج کم ہو جائے گا. میرے بھائی امیج کم نہیں ہوتا. آپ عاجزی سیکھو. من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، کہ جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندی نصیب کرتا ہے. یہ حدیث پاک ہے.
تو جو امام ایسا کرتا ہے وہ لوگوں کے دلوں میں مقام نہیں بنا سکتا، وہ علاقے میں کام نہیں کر سکتا. اس کے پاس نمازی بھی کم آئیں گے تو اپنے مطلب کا نماز پڑھ کے چلے جائیں گے، ظاہری طور پر بھی اس کی خدمت سے کترائیں گے، یعنی دنیاوی بھی نقصان ہے. جو بیپاری تلخ مزاج ہوتا ہے، تند مزاج ہوتا ہے، اس کی دکان اتنی چلتی نہیں ہے. اور جو ملنسار اور محبت سے میٹھی میٹھی باتیں کرنے والا ہوتا ہے، اس کے پاس گاہکوں کا ہجوم رہتا ہے. یہ دنیا میں بھی، دکانداری میں. ایسے ملازم کو بھی تنخواہ زیادہ ملتی ہے جو چکنی چپڑی بات کر کے وہ کاروبار چمکانا جانتا ہو. یہ گڑس ہوتے ہیں. تو آپ ٹھنڈے مزاج کو اپنائیں. جیسے کہ اب یہ موبائل کی کمپنی ہے، اگر آپ موبائل فون والی کسی بھی کمپنی کو آپ شکایت آپ کی ہوگی کہ بھائی یوں ہے آپ کے موبائل فون میں، یعنی کہ آپ بات کریں ان سے، کیسی تلخ مزاج، آپ تلخی کے ساتھ اس سے بات کریں کہ آپ لوگوں نے لوٹ مار مچا رکھی ہے، اتنے دن سے میرا موبائل جو یوں کر رہا ہے، گڑبڑ کر رہا ہے، ٹیون نہیں دیتا، فلاں نہیں کرتا، بات کٹ جاتی ہے، لائن کٹ جاتی ہے، چنا ہے. آپ آدھے گھنٹے تک اس کا دماغ کھائیں. جی میں آپ کا میسج نوٹ کر رہا ہوں، آپ کی کمپلین کو میں نوٹ کر رہا ہوں. جی بس اب آئندہ خیال رکھیے، میرا بالکل موبائل صحیح چلنا چاہیے. جب آپ یہ بول چکیں گے نا تو پھر آگے سے جواب ہی ملے گا انشاءاللہ. آپ اور فرمائیے جی، اور فرمائیے. ہم آپ کے خادم ہیں، ہم حاضر ہیں آپ کے خادم. جب تک یہ لینگویج ہم نہیں سیکھیں گے نا، ہم دین کا کام نہیں کر سکیں گے. یہ بولیاں، یہ ان کی تنخواہیں ان کو یہ بولیاں بولنے پر مجبور کرتی ہے. اگر یہ ایسا نہیں بولیں گے تو ان کو نکال دیں گے. اور ان کی تنخواہیں بھی کوئی بڑی بڑی ہوتی ہیں، ان کی ٹریننگ ہوتی ہے. اب جیسے کہ ہمارے پاکستان کو لے لیں آپ، ایک تو یہاں کی ٹریفک پولیس کو لے لیں آپ، جس کی تنخواہ 5, 7, 10 ہزار ہوتی ہوگی. یہ جس انداز میں بات کرتے ہیں، اس کا تو میرا خیال ہے کم از کم اسکوٹر چلانے والوں کو بہت تجربہ ہوگا، ہے نا، کہ کس طرح یہ بات کرتے ہیں، کیسا رف انداز ہوتا ہے. اور ذرا وہ ہائی وے پر آ جائیں، ہائی وے پر آپ کوئی غلطی کریں تو وہ کس طرح آپ کو ہائی وے کی جو پولیس ہے، ٹریفک پولیس، وہ کس طرح آپ سے سلوک کرتی ہے. السلام علیکم، کیا حال ہے. اس نے چالان بنانا ہے اور آپ کو احترام کے ساتھ پیش کرنا ہے، السلام علیکم کرے چلا جانا ہے. وہ آپ سے کوئی بحث نہیں کرے گا، اس کی ٹریننگ ہوتی ہے. میں نے دوسرے ملکوں میں بھی دیکھا ہی ہے، دوسرے ملک میں کہ گاڑی اگر غلط پارک ہو جائے نا تو پولیس والا آتا ہے، السلام علیکم یہ لکھے گا، ہاتھ میں بھی نہیں دیتا، وہ گاڑی کے ساتھ اٹیچ کر دیتا ہے اور چلا جاتا ہے، اور کچھ نہیں. تو یہ ان کی تربیت ہوتی ہے کہ یہ عوام سے بگاڑتے نہیں ہے. دیکھو ہماری جیسے پولیس ہے، اس کو لوگ کیا بولتے ہیں یہاں کی پولیس کو، میں بولوں گا تو ناراض ہو جائیں گے. آپ سمجھ کیوں ناراض ہیں؟ ان کی بد اخلاقیوں سے، ان کی رشوت خوریوں سے، اور ان کی وہ بدتمیزیوں سے. اگر ان کی تنخواہ شاید بہت زیادہ ہو اور ان کی ٹریننگ درست ہو تو عوام غالباً ان سے مربوط رہے. لیکن ہمارے نصیب اب یہ کہ آوے کا آوا بگڑا ہوا. اب تو ایسا لگتا ہے کہ 1 لاکھ بھی تنخواہ دے دو نا تو جس کو حرام، جس کتے کو ہڈی لگ گئی نا منہ کو، تو وہ سدھرے گا نہیں، اس کا چانس کم ہے. لیکن ہر پولیس والا برا نہیں ہوتا. میں تو پولیس والوں کی خبر آئے دن لیتا رہتا ہوں، میری عادت ہے، یہ لوگ بھی عادی ہیں، سنتے ہوں گے تو. لیکن ہماری جو نیت ہوتی ہے اصلاح کی، کہ ان کی اصلاح، اور الحمدللہ بعضوں کی اصلاح ہوتی بھی ہے، کہ حدیث پاک ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہیں. تو ان کو بھی بچنا چاہیے، دینے سے بچنا چاہیے. عوام کو اسکوٹر والے خاص کر لائسنس نہیں رکھتے، بغیر لائسنس کے اسکوٹر چلانا ناجائز ہے. ان کو لائسنس رکھنا ضروری ہے، کیونکہ وہ اس طرح لائسنس نہیں رکھتے تو یہ قانون توڑتے ہیں، اور یہ قانون ایسا ہے جو شریعت سے نہیں ٹکراتا. تو جو قانون شریعت سے نہیں ٹکراتے ان پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، خصوصاً ان پر کہ جن میں اگر پکڑا گیا تو وہ ذلیل ہوگا، جھوٹ بولے گا، رشوت دینے کی نوبت آئے گی. یہ امکانات
इन चीज़ों में होते हैं। और ये जो लाइसेंस के बगैर स्कूटर चलाते हैं उनको तजुर्बा होता है आमतौर पर इसको कि रिश्वत देनी पड़ती है, झूठ भी बोलना पड़ता होगा, वो घर में रह गया तो ये हो गया तो खामाखा, या फिर झूठे वादे करने पड़ते हैं। देखो आइंदा एक तो 200-500 रुपये आपने उसके कुत्ते को हड्डी डाली और आइंदा बगैर लाइसेंस के मत चलाना गाड़ी। जी सर, जी सर, और दिल में ये है कि आइंदा तेरे हाथ में आऊंगा मैं। तो यही तो वादा खिलाफी है कि जबकि पहले से तय है कि मैंने ऐसा करना ही नहीं है। तो कितने गुनाहों का मजमुआ बन जाएगा लाइसेंस ना रखना आपके लिए। तो इसलिए लाइसेंस के बगैर ना स्कूटर चलाए, ना कार चलाए, ना कोई गाड़ी। ये कवानीन जो है ट्रैफिक के बेशुमार कवानीन शरन भी दुरुस्त होते हैं इसलिए कि वो अवाम के लिए मुफीद होते हैं। हाँ, चालान जो है ना, ये बता दूं कि जैसे वो चालान कर दिया पैसों का, तो ये नाजायज़ है हमारे यहाँ अहनाफ के नज़दीक। ये ताज़ीर बिल माल यानी दंड या जुर्माना जो माली होता है, ये शरअन नाजायज़ है। इसके बजाय और कानून बनाना चाहिए। जो मालदार लोग होते हैं वो पैसे देकर छूट लेते हैं। अगर और कोई कानून बने ना, कि मिसाल के तौर पर इनकी गाड़ी बंद कर दी और इनको पैदल मार्च करने पर मजबूर किया, गाड़ी छीन ली इनकी, कानूनन जो भी कानून बन जाए, गाड़ी खड़ी कर दी, पार्क कर दी, या शायद वो इजाज़त मिले अगर शरन तो उसकी हवा निकाल दे गाड़ी में से। फिर भी स्कूटर की खाली हवा निकाल दे ना, 150 रुपये उसके लिए सस्ते हैं। वो नौकरी पे जा रहा है और हवा निकाल दी ना स्कूटर की, तो उसकी नानी याद आ जाएगी उसको, है इसकी अपनी हवा निकल जाएगी, ऐसा परेशान होगा। तो ऐसी कोई कानून बनाने चाहिए कि जो हमारा दारुल इफ्ता अहले सुन्नत हाजिर है आपको शरई मशवरे देने के लिए, शरई रहनुमाई के लिए। तो जो ये अमला है ना ट्रैफिक का, वो हमारे हाजिर हो जाए। इंशाअल्लाह हम आपको रहनुमाई करेंगे, आपके कवानीन की तफ्तीश कर देंगे कि शरन कौन कौन सा कानून आपने रखना है। इंशाअल्लाह अगर आपने दयानतदारी के साथ हमारा साथ दिया, ट्रैफिक के मसाइल मुल्क में हम हल कर देंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। हम ना करें तो आप बोलना ना हमको, आप खिदमत का मौका तो दें हमको, हम बगैर तनख्वाह के फ्री सर्विस देंगे आपको इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल्ला। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ वजल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद। इस वक्त हमारा ये मदनी मुज़ाकरा अरब शरीफ, यूके, यूएसए, कनाडा, इटली, जर्मनी, फ्रांस, नॉर्वे, बेल्जियम, नेपाल, अरब अमारात, कीनिया, कुवैत, ओमान, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, चाइना, यहाँ पर इस्लामी भाई अल्हम्दुलिल्लाह मदनी मुज़ाकरे में शामिल हैं। इसके अलावा मंबासा, नैरोबी, युगांडा, तंजानिया, मॉरिशस, सूडान, बांग्लादेश, 4 मकामात और श्रीलंका, यहाँ भी इज्तिमाई तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल मदनी मुज़ाकरा देखा जा रहा है। बाबा ये इरशाद फरमाइए कि आपको वो जो पकड़ के तो नहीं बोलूँगा, आपको वो जो ले गए हाफिज साहब ने कहा वखारी दुरुस्त नहीं है, ये नहीं है, मुफ्ती साहब के पास ले गए यार, यहाँ ले गए। इसके बाद दूसरी एक मूवमेंट चली, तो यूँ कहते वो आपस की बात है। आपको जो गुस्सा तो आया होगा किसी ने, वो जिसको कहते ना वो नहीं होता पकड़ के ले जाना या बिठा देना, चलो मुफ्ती साहब को जवाब दो, जबकि आप मस्जिद के इमाम थे। इमाम की एक अपनी रेपुटेशन होती है, एक अपनी इज्जत होती है। जैसा अभी आपने कुछ देर पहले कहा कि वो इमाम साहब को अगर कोई गलती से भी कोई ऐसा मसला बता दे तो वो भी उसको मतलब कि डांटने झाड़ने के बजाय यूं कर देंगे, आपने अभी भले गलत बता दिया, कोई मसला नहीं है, आइंदा कभी आपने देखना तो मेरी आप इस्लाह कर दीजिएगा। तो यूँ अपने लिए कोई ऐसा दरवाज़ा खोलना नहीं है, हर कोई आदमी इस्लाह करता रहेगा। जब भी इमाम साहब नमाज पढ़ के निकलेंगे तो मस्जिद के बाद उसको 4 पर्चियाँ मिलेंगी कि आज आपने ये काम किया। वो बोलेगा ये क्या, बोला आपने तो कहा था कि जब भी देखो मेरे को बताते रहना। तो वो क्या इमाम भी इसी काम में नहीं लग जाएगा कि वो पर्चा लेता रहेगा जवाब देता रहेगा, पर्चा लेता रहेगा जवाब देगा, गुस्सा नहीं आएगा उसको? मैं बोलता ही रहता हूँ, ये हर मदनी मुज़ाकरे में कमोबेश मेरी आदत है कि मैं ये बोलता हूँ। अगर भूल करता पाए तो मेरी इस्लाह फरमाए, मुझे आए बाय शाय करता अपने मौके पर बिला वजह अड़ता नहीं, शुक्रिया के साथ रुजू करता पाएंगे। तो मेरी इस्लाह भी करते हैं लोग, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाह करते हैं, और मैं इस्लाह होती है तो कबूल कर लेता हूँ। तो इसमें मैं अभी तक तो छोटे बाप का नहीं हुआ। नहीं, आप अल्लाह ताला आपको मज़ीद बरकत अता फरमाए। हर कोई एक जैसा नहीं होता, और फिर मस्जिद में जो चाचा क्वालिटी होती है ना, काका क्वालिटी उसको बोले, ये जो बड़े मियाँ होते हैं ना, ये भी जब इमाम साहब के गले पड़ते हैं ना, तो इमाम साहब
کو چاچا چاچا کرے، چاچا کیا چاچا چاچا لگا کر رکھا ہوا ہے، تو وہ نہیں ہو سب کو لگتا ہے کہ تھوڑا سا وہ عجیب و غریب مسئلہ ہو جائے گا؟ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کبھی یہ چاچا کوالٹیوں نے میرے اوپر کوئی شور مچا دیا ہو. میں دیکھو میں ہوں نا، آپ کو بتاؤں نا، چاچا ہوتے نہیں ہوں گے بابا. میں اپنے الحمدللہ تحدید سے نعمت کے لیے عرض کرتا ہوں کہ یوں کہیے کہ میں مطلب شروع سے ہی ملنسار طبیعت کا واقع ہوا ہوں الحمدللہ. تو جو ملنسار ہوتا ہے نا اس کی دوستی سب سے ہو جاتی ہے. سمجھے؟ اب میں تو اڑیل تو تھا نہیں، میں جیسے اب مسجد میں آتا تھا، اپنی مسجد میں آئیے بھائی جماعت تیار ہے، آئیے آئیے، اس طرح بھی ترکیب ہوتی تھی. اچھا مولانا ادھر آؤ، ادھر آؤ، السلام علیکم، ذرا بیٹھو یار، میرا بچہ بہت روتا ہے، تعویذ لکھ کر دو. تو میں اسی وقت ہاتھوں ہاتھ تعویذ لکھ کے دیتا تھا، اپنے پاس پینسل اور یہ تیار رکھتا تھا، تو لکھ کے دے دیتا تھا. مولانا وہ میرے والد صاحب بہت بیمار ہیں، آپ ذرا وہ گھر چلو نا، دم کر دو نا. لبیک. میں گھر چلا تھا، دم کر کے آ جاتا تھا. تو اس طرح الحمدللہ میری ترکیبیں تھی. جیسے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ وہ دری بچھی ہوئی ہے، جیسے ہمارے تعزیت کے انداز ہوتا ہے نا، دری بچھی ہے، 2-4 آدمی 5-7 منہ لٹکا کے بیٹھے ہوتے ہیں وہ غم زدہ. تو میں جب یہ دری بچھی ہوئی دیکھتا تو کئی بار ایسا ہوا، السلام علیکم، وعلیکم السلام. اب کوئی بیٹھنے کی صلاح تو کرتا نہیں تھا، میں خود ہی بیٹھ جاتا تھا سلام کر کے، سمجھے، دم کر کے بیٹھ گیا. پھر ان لوگوں سے پوچھنا، اس کا انتقال ہو گیا ہے؟ اچھا، کسی عورت کا انتقال ہو گیا؟ اچھا، کون اس کا قریبی؟ تو وہ ان کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے. اب بیٹا بیچارہ منہ لٹکا کے بیٹھا ہوا ہے، تو پھر لڑکتا ہوا بیٹے کے پاس پہنچنا ہے، السلام علیکم، اللہ تعالیٰ آپ کی امی جان کو غریق رحمت فرمائے، آپ کو صبر عطا کرے. تو یہ اس طرح دعائیں کر کے، اور ہاں وہی سب دعا کرو، بیچاری کی ماں کی بخشش کی دعا کرو، چلو اصال ثواب کرو، سورہ فاتحہ اور 11 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ کر میری ملک کر دیجئے، میں اصال ثواب کر دیتا ہوں. اب وہ اس طرح اصال ثواب. یہ بعضوں کا ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ لوگ مجھے نہیں جانتے ہوں گے، اب شروع سے تو کسی کو شہرت نہیں مل جاتی، لیکن داڑھی تو جب سے آئی میں نے رکھ لی تھی، تو یہ آپس میں گفتگو تو کرتے ہوں گے، یار مولانا تھا کون یار، جاننا پہچان، میں تیرا مہمان، تو پھر کوئی تعارف کروا دیتا ہوگا. تو اس طرح بھی الحمدللہ مطلب ہے کہ وہ ترکیب بنتی ہے. تو یہ سب کرنے آنا چاہیے، سب کے اپنے ہر ایک قیمت رہے تو بغیر دعوت اس طرح. اب میت کی دعوت تھوڑی، ہاں کھانے کی دعوت میں جانا نہیں چاہیے بغیر دعوت کے، نہ اس طرح میں جاتا تھا. میں تو اس طرح کے کاموں میں، ختموں میں، کوئی دعوت دے نہ دے، قرآن خوانی ہو کہیں، تو بعضوں ایک دور تو ایسا میرا گزرا ہے کہ میرے کو دھن تھی، میں ڈھونڈتا تھا قرآن خوانی کا ہے، میں پہنچ جاتا تھا قرآن خوانی میں. کرنے یہ میرا ایک ذوق تھا، جذبہ. یہی نا بابا، کرنے آنا چاہیے. اب آپ بولو کہ یہ دری بچھی تھی، دری پہ بیٹھ جاؤں، ادھر ختم تھا، ادھر پپڑیاں بچھی، پپڑیوں پہ بیٹھ گئے، ختم قرآن میں چلے گئے، میت میں چلے گئے. یہ یار مطلب امامت ٹھیک ہے بہت اچھا ہے، لیکن امام کو امامت کے علاوہ بھی تو اور 100 قسم کے کام ہوتے نہیں ہوتے کہ یہ دریاں ڈھونڈتا رہے گا. میں بھی کام کاج کرتا تھا. میں جھاڑو کا کارخانہ میرا چلاتا تھا، جھاڑو بناتا تھا، سپلائی کرتا تھا. اس دوران یہ سارے کام ہو جاتے تھے. الحمدللہ یہ بھی کرتا تھا، وہ بھی کرتا تھا، اپنے کرتے تھے جو مل جاتا تھا کام اس طرح. تو میں نے الحمدللہ مطلب یہ کہ اب مطلب دیکھو نا، جذبہ ہو نا، جذبہ خود رہنمائی کرتا. اب مولانا بالکل اب نماز پڑھائی اور یوں آڑا رومال رکھا کندھے پہ، امام اتار کے محراب میں رکھا، اور یوں وہ بڑے روب کے ساتھ چلے اپنے حجرے مبارکہ کی طرف، اور کوئی آیا، مولانا السلام علیکم، تو یوں ہاتھ ٹکا دیا، انہیں ہاتھ پکڑ کے بوسہ لے لیا. اب مولانا پھر جا کے حجرے میں بیٹھ گئے. تو اس طرح نہیں، کام اس طرح نہیں ہوگا. نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. یہ اس طرح حجروں میں بیٹھے رہو گے کہ لوگ آپ کے پاس حاضر ہوں، تو یہ فی الحال حاضر نہیں ہوں گے. الیاس قادری نے اب بلا کر نہیں، لوگوں کے پاس جا کر کام کیا ہے. الحمدللہ آج الحمدللہ لوگ آ رہے ہیں، اور اتنے آ رہے ہیں کہ الیاس قادری کی عقل حیران ہے، یہ کیا ہو گیا. اچھا، یہ عقل جو آپ کی حیران، جو آپ کہہ رہے ہیں حیران وغیرہ، ایک اندر کی بات
پوچھتا ہوں آپ سے کہ یہ دیکھیں یہ ہر ایک کی خواہش تو ہوتی ہے کہ کوئی چار ماننے والے ہوں، آگے پیچھے ہوں، کوئی عزت کرنے والے ہوں، مگر برسوں گزر جاتے ہیں، کوئی ایسا مطلب ملتا ہے ہی نہیں، اور یوں ہی اکیلے اکیلے زندگی نکل جاتی ہے. یہ آپ ایسا کیا پڑھتے ہو گے، ایسا کیا ترکیب آپ کی ہے، وہ جس کو تسخیر قلب کیا ہوتا ہے؟ تسخیر قلب نا، وہ دلوں کو جیتنا نے، وہ فتح کر لینا نا دلوں کو. تو کوئی ایسا دو چار دم وظیفہ ہم کو بھی بتا دو بھائی. میں نے کئی دم آپ کو وظیفے بتائے نا، آپ ملنسار بن جاؤ. یہ آپ کے دیکھو لوگ آپ کو ڈھونڈتے نہ ہو تو. اب یہ کہ پھسپھسے طور پہ ہاتھ یوں ٹکا دیا آپ نے، انہوں نے بوسا لے لیا پکڑ کے، تو آپ یوں مطلب ہے کہ کرو گے تو تھوڑی لوگ آپ کے قریب آئیں گے. ٹھیک ہے، جو عقیدت سے آ گیا، مگر آپ کا منہ تو پھولا ہوا ہے نا. آپ کے پاس کوئی آدمی آیا اور یوں بھلے آپ کی 10 بوسی بھلے ہاتھ آپ 2 چمواؤ اس کو، لیکن ساتھ میں ہر اس کو گلے بھی تو لگاؤ نا پیار سے. ماشاء اللہ بیٹا خیریت سے ہیں، ماشاء اللہ. یہ آپ پرسوں دیکھیے فجر میں نظر نہیں آئے تھے. ہاں فجر میں آپ کبھی کبھی غیر حاضر ہوتے ہیں، ایسا نہ کیا کریں. آپ حکم دیں تو میں آپ کو فجر کے لیے جگانے آ جایا کروں گا. اب امام صاحب یہ بولے کہ میں جگانے آؤں گا، یہ تو بول آپ دے. بتائیے. نہیں یہ بول دے کہ ہاں امام صاحب آپ آ جانا، آپ کی مہربانی ہوگی. الحمدللہ یہ امام صاحب گھروں پہ جا کر فجر کے لیے جگانے کا بھی اس کو تجربہ ہے. الحمدللہ اس امام نے گھر پہ جا کر دروازے بجائے فجر میں. تو یہ آپ یہ بولو کہ میں آپ کو کوئی ایسا منتر بتا دوں کہ آپ نے کہ منہ چڑھا کر اپنے حجرے میں گھس جائیں اور پھر وہ کونا پکڑ کے وظیفہ پڑھیں اور یہ قوم ہاتھ باندھ کے آپ کے دروازے پر آپ کی زیارت کی منتظر رہے. تو میرے کو ایسا کوئی وظیفہ آتا نہیں ہے. میرے کو تو موبائل وظیفہ آتا ہے کہ یوں کرو تو پھر دیکھو آپ انشاءاللہ آپ کو ناکامی نہیں ہوگی. تھوڑی آزمائشیں تو آئیں گی. دیکھو پھر آزمائشوں میں بھی آپ کو وہ ہنستے منہ، جیسے میرے اوپر آزمائش آئی، میری امامت پر آزمائش آئی. ایک بار بھی میں نے لڑائی نہیں کی نا، جھگڑا نہیں کیا، شور نہیں مچایا، کمیٹی کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش نہیں کی. آج بھی کمیٹی سے کوئی جا کر پوچھے گا تو انشاءاللہ میرا حسن ظن ہے کہ 2 اچھی باتیں ہی کریں گے. بلکہ ابھی تازہ ترین واقعہ ہوا ہے کہ وہ اسی مسجد کی کچھ مووی اتارنے کے لیے مدنی چینل والے پہنچ گئے، تو اسی متولی صاحب وہ تشریف فرما ہوں گے، انہوں نے وہ اعتراض کیا کہ کیوں. تو جب میرا نام لیا نا کہ بھائی انہوں نے بھیجا ہے، یہ یہاں امامت کرتے تھے، اچھا ٹھیک ہے لے لو. تو اس سے پتا چلا کہ آج بھی متولی کے دل میں اپنی جگہ ہے الحمدللہ. کیونکہ میں نے ان کو بدزن نہیں کیا تھا نا کہ ان سے پیسے مانگتا رہا ہوں، تنخواہ بڑھواتا رہا ہوں، کڑکڑ کرتا رہا ہوں. نہ اس دوران نہ جانے کے بعد میں نے ان کو بے عزت کیا ہو، ان کی ڈیگریڈ کیا ہو، ان کے خلاف کوئی محاذ کھڑا کیا ہو، ایسا الحمدللہ اپنی کوالٹی نہیں تھی. تو آج اللہ کا فضل ہے کہ تو یہ کہ آدمی آئے بھی عزت سے جائے بھی عزت سے. ہاں اگر وہ مجھے نکالتے، اگرچہ میرا ان کا عذر صحیح تھا، وہ نکالنا چاہیے ان کو جو میری مصروفیت دعوت اسلامی کی تھی، لیکن ظاہر ہے کہ کچھ میرے اوپر داغ لگتا کہ اس کو یہ وہی وہ دعوت اسلامی کا وہ جو امیر بنا پھرتا نا، وہ فلاں مسجد سے نکالا ہے. تو کسی کو نکالا ہے تو وہ تھوڑا ہیوی ہے، یہ اچھا نہیں لگتا. تو اتنی بڑی تحریک کے ہوتے ہوئے کوئی نکالا ہے کہے، یہ میں اس بات کو سمجھتا تھا، اس لیے میں نے کہا یار یہ اپنے کو دھکا مارے اس سے پہلے اپنے گر جاتے ہیں، دھکا مارنے کی ضرورت نہ پڑے، اور شرافت کے ساتھ ریزائن دے کر میں آ گیا. تو عزت سلامت رہی اپنی الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو یہ سارے اماموں کے لیے بھی ہے میرے مدنی پھول، خطیبوں کے لیے بھی ہیں، پیروں کے لیے بھی ہے. پیر صاحب بھی اگر خالی حجرے میں مریدین کا انتظار فرماتے رہیں گے اور بس تو سمجھ جاؤ کہ پھر مریدین کی تعداد بڑھے گی نہیں. آپ نے مریدین کے ساتھ شفقت کرنی ہے، پیار بھرا سلوک کرنا ہے، ان کے سکھ دکھ میں حصہ لینا ہے. یہ بھول تو کوئی بھی نہ کرے ہم میں سے کہ مالدار آئے، حاجی صاحب آگے، حاجی صاحب آگے، اور غریب وہاں بیٹھا تھا، ادھر جا کے بیٹھ جا. ایسا نہیں کرنا اپنے کو. نہ اللہ کی بارگاہ میں کون مقبول ہے ہمیں نہیں پتا. غریب مقبول ہے، مالدار مقبول ہے،
یہ ہمیں نہیں پتا. ہمیں سب کے ساتھ مساوات، یکساں سلوک، ہاں وہ حدیث پاک پیش نظر رہے موقع کی مناسبت سے اس پر بھی عمل ہو. انزل الناس منازلہم، لوگوں سے ان کے منصب کے مطابق سلوک کرو. جیسے آج ائمہ کرام کا مدنی مذاکرہ ہے، علماء کرام، ائمہ کرام، مؤذنین، خادمین، تو اب یہ ظاہر ہے کہ ان کا ایک اپنا منصب ہے. تو ان کے لیے ہم نے کیا کیا بھائی، کیا کریں تو پھر یوں کریں بھائی کہ ان کے لیے الگ دری اوپر بچھا دی ایک چاندنی، تاکہ ان کا ایک رسپیکٹ ہے، ان کا احترام ہم نے کیا کہ چلو اس طرح ہم ان کو بٹھاتے ہیں، تاکہ عوام سے یہ ایک مطلب ممتاز رہے کہ بھئی یہ ائمہ کرام ہیں، ان میں علماء کرام ہیں. تو علماء کرام کا احترام کرنا بھی چاہیے. ہم سب کے لیے یہ لازم ہے کہ ہم علماء کرام کا احترام کریں. کہ حدیث پاک میں صبح کر اس حال میں کہ تو خود عالم ہو یا متعلم، یعنی طالب علم، یعنی علم طلب کرنے والا، یا علم کی باتیں سننے والا، یا کم از کم تیرے دل میں عالم کی محبت ہو. پانچواں نہ ہونا کہ ہلاک ہو جائے گا. نہ عالم کی محبت بھی اگر دل میں نہیں تو پھر یہ ہلاکت ہے. تو اس لیے عالم کی محبت ہو. امام اگرچہ عالم نہیں ہے، یعنی ہر امام عالم نہیں ہوتا، عالم ہونا اس کے لیے شرط بھی نہیں ہے، مگر بہرحال مسجد کا امام ہے، ہماری نمازوں کا وہ ضامن ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہماری نمازیں پیش کر رہا ہے وہ گویا، تو اس کا بھی احترام ہونا چاہیے. بلکہ ہر مسلمان کا اپنی اپنی جگہ پر احترام ہونا چاہیے، احترام مسلم. لیکن یہ جو میں نے یہ جو تنقید کی نا، وہ کہ ایک مالدار کو اس کی مالداری کے حساب سے آگے بلا کر ایک غریب کو بولا کہ اٹھے ادھر جا، اس کو حاجی صاحب بھائی صاحب یہاں تشریف رکھیے، یہ سخت خطرناک. کہ حدیث پاک میں ہے کسی مالدار کی اس کے مال کی وجہ سے جس نے تعظیم کی، اس کا 1/3 یعنی 1/3 دین جاتا رہا. یہ حدیث میں مضمون موجود ہے. تو مال کی وجہ سے اس کی تعظیم نہ کی جائے، تو اس میں وہ خطرہ. اب وہ غریب کو یوں اٹھا دینا یہ باعث ایذا اس کے لیے، تو یہ مسلمان کو ایذا دینا ہوا. ایذا تو ہونے کو ہو جاتی ہے. جیسے کہ فتاوی رضویہ شریف میں میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کی خدمت میں استفتاء ہوا کہ ایک امام صاحب ہیں، ان سے کوئی ہاتھ ملانے جائے تو ہاتھ ہی نہیں ملاتے، ہاتھ کھینچ لیتے ہیں واپس. تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ تو میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ نے کچھ اس طرح جواب ارشاد فرمایا کہ اگر امام کسی خاص وجہ سے نہیں مل رہا، اس کا عذر اس کے پاس ہے، جب تو کوئی حرج نہیں، ورنہ ایذاء مسلم کا وہ مرتکب ہے کہ مسلمان کی ایذا کا باعث ہے. وہ کوئی بڑا احترام سے آ کر وہ ہاتھ ملا بڑھائے اور اگر امام ہاتھ کھینچ لے یا کوئی بھی مسلمان ہاتھ کھینچ لے تو اس کو ایذا ہوتی ہے. تو بہرحال اعلی حضرت نے فرمایا کہ اگر وہ بلا وجہ ہاتھ اس طرح کھینچ لیتا ہے، نہیں ملاتا، تو یہ مسلمانوں کو ایذا دینے والا ہے. اب مسلمانوں کو ایذا دینے کی وعید ابھی آپ نے سنی، من آذا مسلمن فقط آذانی من آذانی فقط آذ اللہ، کہ جس نے مسلمان کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا دی. معاذ اللہ، توبہ کرتے. اب یہ معاملہ اتنا نازک ہے کہ صرف توبہ کافی نہیں ہے، جس کو ایذا دی اس سے معافی مانگنی بھی ضروری ہے. کتنوں سے ہم نے اس طرح کے سلوک کیے ہوں، تو اس لیے وہ امام کو چاہیے کہ وہ مل تو لیتے ہیں، خیر عام طور پہ ہاتھ نہیں کھینچتے، لیکن یار ذرا مسکرانا سیکھیں. بعض، سب نہیں مگر بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑتی رہتی ہیں، اب وہ پھولا ہوا ہوتا ہے جیسے ابھی وہ گھر میں لڑکے نہ آئے ہوں، تو ایسے بنیں گے تو آپ کے مقتدی بھاگ جائیں گے آپ سے، آپ کے قریب نہیں آئیں گے.
آپ مسکرائیں, ذرا پیٹھ تھپکیں اس کو, اگر وہ کوئی محل فتنہ نہ ہو تو اس کو گلے لگائیں, پیار دیں اس کو محبت سے. اور اللہ اور توفیق دے تو کبھی کبھی کوئی رسالے وغیرہ جیبی سائز کے رسالے ہم نے اسی لیے مکتبۃ المدینہ سے شائع ہوتے ہیں کہ وہ جیب میں رہ جاتے ہیں. 4-5 روپے کا ایک رسالہ ہوتا ہے تو مکتبۃ المدینہ کا, اور آپ کو پتہ ہے رسالے کیسے ہوتے ہیں, جن کو پتہ ان کو پتہ ہے کہ وہ رسالے پڑھ کر کتنے لوگ ماشاءاللہ نمازی بن جاتے ہیں, گناہوں سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں, تائب ہو جاتے ہیں. تو رسالہ کبھی تحفے میں دے دیا, کوئی بجٹ بنا یار, 10-12 ہزار روپے تنخواہ ہوگی آپ کی تو کوئی 1200 روپے اللہ کی راہ میں نکال دیں. امام صاحبان بھی کچھ رسالے, کچھ تسبیحاں, کچھ اس طرح کی چیزیں جیب میں رکھ لیا کریں. تو ایک عام آدمی تحفہ دے گا اس میں, اور آپ تحفہ دیں گے, زمین آسمان کا فرق ہے. اور وہ حدیث پاک بھی ذہن میں رکھیں, تہادو تحابو, ہدیہ دو محبت بڑھے گی. عربی میں ہدیہ بولتے ہیں, ہم اس کو تحفہ بولتے ہیں, ٹھیک ہے نا. غالباً تحفہ بھی عربی لفظ ہے. تو بہرحال یہ کہ تحفہ پیش کریں ان کو, گفٹ, تو محبت بڑھتی ہے. اس محبت سے آخرت کا فائدہ لیں کہ یہ حق پر قائم رہے, اور ایک سنی امام سے متاثر رہے. ورنہ یہ نہ ہو کہ آپ سے بدزن ہو کر اللہ نہ کرے کچھ کا کچھ کر بیٹھے, اپنی مذہبی خودکشی کر ڈالے, جو کہ یعنی ایمانی خودکشی جو ہے وہ جانی خودکشی سے زیادہ خطرناک ہے. العاقل و تکفیل اشارت ہو. تو اس لیے امام صاحبان کو چاہیے کہ مہربانی کر کے یہ ملنسار بن جائیں. جو نہیں ہے میں ان کو عرض کر رہا ہوں, اور لوگوں سے ملے, ان سے گھلے ملے, ان کی صفوں میں آپ اتر جائیں. پھر کمیٹی اگر آپ کو بلا وجہ نکالنا چاہے گی بھی نا تو بے بس ہوگی, اور کمیٹی کو بھی ایسا پیار دے گا وہ کائے کو نکالے آپ کو. آپ جا رہے ہو تو آپ کو منانے آئے, آپ کی منتیں کرے کہ آپ ہم کو چھوڑ کر نہ جائیں, ایسے بنے. تو کئی امام ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو کمیٹی جانے ہی نہیں دیتی, ان کے قدموں میں گر جاتی کہ نہیں حضرت ہم آپ کے علاوہ کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے, ہم کو آپ چاہیے, بس آپ یہیں امامت فرمائیں. ایسے ہوتے ہیں ماشاءاللہ. مگر ایسوں کی تعداد کتنی اس معاشرے میں, کیونکہ یہ ہماری برادری, ہم جانتے ہیں کہ ایسوں کی تعداد کتنی ہوتی ہے. ورنہ آئے دن کمیٹی جو نکال دیتی امام کو, کبھی کمیٹی کی اپنی کوتاہیاں ہوتی, کبھی امام صاحب کی غلطیاں ہوتی ہیں, دونوں صورتیں ہوتی ہیں. تو اس لیے آپ مہربانی کر کے عوام کی صفوں میں اتریں. آپ لوگ اپنے اپنے محلے کے علاقوں کے بے تاج بادشاہ ہیں, اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کی حکومت کا ڈنکا بجتا رہے. تو اس طرح میرے مسئلے کے لیے سنت کا بول بالا ہوتا رہے گا, سنیت کا بول بالا ہوتا رہے گا, اور ہمارا بچہ بچہ یا رسول اللہ کی صدائیں جاری رکھے گا. ہر طرح سے آپ کو اپنی امامت کو بچانا ہے, تو کسی صورت سے اس کو جانے نہیں دینا. ہاں اگر آپ کو خود جانا ہو تب بھی اس طرح جائیں جس طرح میں نے عرض کیا آپ کو کہ خود تشریف لے جائیں اور ان کے دل میں اپنی عزت کی آگ لگا کر آ جائیں, یہ جلتے رہیں, آپ کو یاد کرتے رہیں. تو اس طرح آپ کے مسلک کا, آپ کی سنیت کا, سب کا مفاد ہے اس میں. آپ کی عزت کا, علماء کی عزت کا بھی مفاد ہے. ہرگز ایسی غلطی کوئی نہ کرے کہ صاحب ادھر تنخواہ کم ہے, ادھر تنخواہ زیادہ مل رہی تھی تو ادھر چلا گیا, اگرچہ جائز طریقے پر چلا گیا, لیکن تنفیر عوام کا زبردست باعث ہے. لوگ تہمتیں لگائیں گے, باتیں بنائیں گے, بیچارے غیبتیں کریں گے, آپ کی بدگمانیاں ہوں گی, اور نتیجتاً آپ کے مسلک کو اس سے نقصان پہنچے گا. تو ایسی خطائیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے, ایسی بے احتیاطیاں نہیں کرنی چاہیے, بلکہ جہاں اس طرح کے فتنوں کا اندیشہ ہو کہ مسلمان فتنوں میں پڑیں گے تو وہاں تو مستحبات بھی ترک کرنے کی صورتیں ہیں کہ مستحب ترک کر دیں, فتنہ نہ ہونے دیں. اور لوگوں کے سکھ دکھ میں حصہ لیتے رہیں آپ, انشاءاللہ دیکھیں کہ آپ کو کتنا عروج ملتا ہے, اور آپ کے بیان میں کتنے لوگ جمع ہوتے ہیں, آپ کے واز سننے کے کتنے لوگ مشتاق ہوتے ہیں. ان کی نفسیات کے مطابق آپ بیان فرمائیں, ان کی جو ریکوائرمنٹس ہے وہ پوری کریں, وہ جو سیکھنا چاہتے ہیں آپ ان کو سکھائیں. میں ایک امام سے بہت محبت کرتا ہوں, اب پتہ نہیں وہ زندہ ہے نہیں, میں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں. ہماری بادامی مسجد جب میں بچہ تھا,
اولڈ سٹی ایریا گو گلی میں بادامی مسجد میں ایک امام صاحب ہوتے تھے، ان کا نام بھی مجھے ابھی تک یاد ہے، عبد الرحمان، مولانا عبد الرحمان. میں یقین مانے کہ بالکل ہی بچہ تھا، اتنا چھوٹا تھا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. یہ امام صاحب کیا کرتے تھے کہ عشاء کی نماز کے بعد صرف ایک مسئلہ مائک پر بتاتے تھے، ایک مسئلہ، چکنی نہیں کرتے تھے. ہم لوگ لمبی کرتے ہیں نا تو لوگ چلے جاتے ہیں. اب جیسے میں نے آج مدنی مذاکرے میں اتنا وہ طول دے دیا ہے، لیکن اس کی بھی وجوہات آپ سمجھ سکتے ہیں کہ موقع اور محل، کیونکہ ابھی میرا خیال ہے یو کے میں 7:30 بجے ہوں گے رات کے یو کے میں. افریقہ میں بھی اسی طرح 4-5 گھنٹے کا فرق ہے. مدینہ منورہ میں اس وقت 9:30 بجے. ابھی لوگ ذرا فارغ ہو کر مدنی چینل آن کیا ہوگا. اسی طرح امارات میں 10:30 بجنے والے ہیں اس وقت. تو کہیں کچھ تو امریکہ میں اس وقت کوئی صبح کا ٹائم ہوگا، دوپہر یا صبح کا ٹائم. تو ہمیں پوری دنیا کو کور کرنا ہوتا ہے کہ مدنی چینل پلس انٹرنیٹ کے ذریعے الحمدللہ آخری اطلاع کے مطابق ہم لوگ 250 سے زائد یعنی 176 کنٹریز میں یہ دعوت اسلامی پہنچتی ہے اس مدنی چینل کے ذریعے اور انٹرنیٹ کے ذریعے. اس وقت خدا جانے کہاں کہاں لوگ دیکھ رہے ہوں گے. ہر ایک کا الگ الگ اپنا ٹائم ہے. تو اس لیے بعض اوقات ہم یعنی کہ مبالغہ کریں تو ساری رات لگے رہتے ہیں تاکہ لوگ گناہ بھرے چینلز سے بھی چھوٹیں اور وہ یا رسول اللہ کی تعلیم عام ہوتی رہے، سنیت کا ڈنکا بجتا رہے، مسلک اہل سنت کا بول بالا ہوتا رہے. بول بالا ہے الحمدللہ. ہمارا دل اجیالہ ہوتا رہے، ہمارا اعمال نامہ اجیالہ ہوتا رہے اور ہماری قبر میں اجالا ہوتا رہے، اجالے کا سامان ہوتا رہے. تو بہرحال یہ کہ ایک مسئلہ مولانا عبد الرحمان صاحب بتاتے تھے. خود گھڑی ساز تھے، بہت سادہ، بالکل ہی سادہ تھے. کپڑے بھی سادہ، بالکل کوئی دیکھ کر نہیں بول سکتا تھا کہ یہ کوئی عالم ہے. بالکل سادہ. سائیکل پر آتے تھے اور امامت فرماتے تھے. ایک مسئلہ بتاتے تھے اور میں اتنا یعنی کہ مجھے نہ سمجھ تھا، ان دنوں کی بات کر رہا ہوں یعنی معلومات کے حوالے سے، کہ ایک بار گلی میں کھڑے تھے مسجد کے باہر، کسی نے امام صاحب سے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے کسی کو کہا کہ بہار شریعت لے آئیے. تو بہار شریعت کا کوئی حصہ ان کے پاس لایا گیا. اس میں غالباً وہ گلابی میں سورج کی کرنوں کی طرح کی ڈیزائن تھی. جب امام صاحب نے کھولی وہ کتاب تو جگہ جگہ مسئلہ 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 لکھا ہوا تھا. میرے منہ میں پانی آ رہا تھا. مجھے مسائل کا اس قدر شوق تھا، میں روز ان کا مسئلہ سنتا تھا اور نمازی بیٹھے رہتے تھے. تو یہ لکھا تھا، میرے کو بڑا شوق ہوا کہ یار کاش یہ کتاب میرے پاس ہوتی. مگر مجھے اتنا پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کتاب بازار میں ملتی ہے، اگر ملتی ہے تو کہاں ملتی ہے، کیسے حاصل کی جاتی ہے. کچھ شدھ وہ تھی نہیں، انہیں اتنا نہ سمجھتا میں. تو یوں وہ امام صاحب یاد رہ گئے. امام صاحب کی اپنی جگہ پر مقبولیت تھی، میں ان کا مقتدی تھا. آج تک ان کے لیے دعا کی نا میں نے. تو امام صاحب کیا کرتے تھے؟ ایک مسئلہ بتاتے تھے، چٹکلا نہیں بتاتے تھے، مسئلہ بتاتے. نماز کا مسئلہ لوگوں کو اس کی حاجت ہے. وضو کا طریقہ لوگوں کو نہیں آتا، غسل کا طریقہ نہیں آتا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.